أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. نصارہ یعنی عیسائیوں کے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو توڑنے کی تفصیلات بیان کی جا رہی تھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام مخلوقات کی پیدائش سے ذرا مختلف ہوئی تھی. عام انسان جو پیدا ہوتے ہیں وہ میاں بیوی کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کی ہوئی تھی، اور پیدا کرانے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اب اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو بن ماں باپ کی بھی پیدا کر سکتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اگر وہ چاہے تو بن ماں کے پیدا کر سکتے ہیں، جیسے حضرت حوا کو پیدا کیا. اور اگر وہ چاہے تو بن باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کے لیے کسی سبب یا ذریعے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو انسان کو سمجھانے کے لیے اور انسان کی آسانی کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو بغیر وسائل کے، بغیر کسی سبب اور ریزن کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے جن باپ کے پیدا کیا تھا. دوسری چیز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزے دیے وہ بھی بڑے عجیب معجزے تھے. وہ مریض کو ہاتھ لگاتے تو مریض اچھا ہو جاتا تھا. نابینا شخص اس کی آنکھ کو ہاتھ لگاتے اس کی بینائی لوٹ آتی تھی. بلکہ مردہ شخص کو بھی اللہ کے حکم سے وہ زندہ کرتے تھے، مردہ جانوروں کو زندہ کرتے تھے. یہ اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا. ان کے زمانے میں چونکہ اس طرح کی چیزیں تھی، جادو، علاج معالجے کا طریقہ بالکل عروج پر تھا، کہ ان کے مقابلے کے اسی طرح ان کے مقابلے کے لیے اور ان کو زیر کرنے کے لیے اسی طرح کا معجزہ بھی اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. اس معجزے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پھیل گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو لے کر، آپ کے معجزوں کو لے کر بہت سارے عیسائیوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی، اور انہوں نے یا ان کے بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے مشابہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ یہی اللہ حضرت عیسیٰ ہے اور حضرت عیسیٰ اللہ ہے. تو یہ انہوں نے خلط ملط کر کے ایک عقیدہ بنا دیا. خاص طور پر سینٹ پال جس نے یہ عیسائیت کو تبدیل کیا تھا، اس نے حضرت عیسیٰ کی شخصیت کو ان کے سامنے بگاڑ کر پیش کیا، اور اسی نے گویا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کی ذات قرار دیا. اب اس کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو باور کروانے کے لیے تثلیث کا عقیدہ، تین مل کر ایک، ایک مل کر تین، ان کا جو عقیدہ ہے اس نے اس کو پیش کیا. تو اس طرح سے ایک فرقہ ان کے اندر ایسا پیدا ہو گیا جس نے گویا کہ حضرت عیسیٰ ہی کو خدا قرار دیا. آج تو بگڑتے بگڑتے عیسائیت کے تمام
تقریباً تمام شعبوں کا یہی عقیدہ بن رہا ہے۔ ورنہ ایک زمانے میں کچھ فرقے ایسے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انہی کا توڑ بیان فرمایا۔ اور ایسے لوگوں کو نصارہ نہیں کہا، ایسے لوگوں کو کافر کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے۔ تو اللہ نے ان کا تعارف کرتے ہوئے کہا کہ وہ کافر ہیں، یہ نہیں کہا کہ نصارہ ہے، نصارہ میں سے ایک فرقہ ہے، عیسائیوں میں سے ایک فرقہ، ایسا نہیں کہا، بلکہ وہ تو کافر ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو تمام مخلوقات کے پیدا کرنے والے ہیں ان کے مشابہ قرار دینے والا کافر ہوتا ہے۔ جب اللہ کی ذات ہی کو حضرت مسیح قرار دے تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے کہ اللہ نے کہ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے۔ پھر اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا قل، آپ ان سے کہیے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مریم وامه ومن في الارض جميعا، کہ کون اللہ کے مقابلے میں کسی طرح کی قدرت رکھ سکتا ہے جب اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان کو ہلاک کرنا چاہے۔ یہ اللہ نے بتایا۔ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو مارنا چاہے، ان کی ماں کو مرانا چاہے، خاص طور پر ماں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ بعض لوگوں نے ان کی ماں کو بھی ان کے ساتھ الوہیت میں شریک کیا تھا، اور پھر کہا زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر اللہ ان کو مارنا چاہے کون بچا سکتا ہے؟ خود ان کا عقیدہ حضرت مسیح کو پھانسی دی گئی، حضرت مریم کا انتقال ہو گیا۔ اگر وہ معبود تھے تو ان کا انتقال کیسے ہوا؟ ان کی وفات کیسے ہوئی؟ ان کو پھانسی کیسے دی جا سکتی؟ تو یہی اللہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو مارنا چاہے، ان کو ہی نہیں ان کی ماں کو اور دنیا کی ساری انسانیت کو اللہ مارنا چاہے، کون بچا سکتا ہے؟ کون اللہ کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ جب اللہ کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا تو پھر کون اللہ کے مشابہ ہو سکتا ہے؟ کون اللہ کے مقابل ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت عیسیٰ کیسے خود اللہ ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ نے کہا اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ کی ملکیت میں ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے زمین، آسمان اور ان دونوں کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر بیٹا مانتے ہیں تو اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اگر کسی کو اللہ کی بیوی مانتے ہیں تو اللہ کی بیوی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کمزوریاں انسان کی ہیں۔ اللہ نے جب سب کچھ بنایا تو اس کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ پھر کہا یخلق ما یشاء، وہ جس کو چاہے پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ ان کو غلط فہمی ہوئی تھی حضرت مسیح بن باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ نے کہا وہ تو جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جس کو چاہے پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ وہ تو ہم کو سمجھانے کے لیے، ہماری آسانی کے لیے سارے اسباب پیدا کیے، ورنہ اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، اس کا معاملہ تو یہ ہے جب وہ کسی چیز کو چاہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اس کو کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مشین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، فیکٹری کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایک آرڈر دے دیا، چیزیں وجود میں آ گئی۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے تو اللہ نے بن باپ کے ان کو پیدا کیا، تو کون سی بڑی بات ہے؟ وہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے کیا تھا، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کیا تھا۔ پھر کہا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ حضرت مسیح نے اگر مردوں کو زندہ کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا، انہوں نے خود کہا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، میری کوئی قدرت نہیں اس میں، اللہ نے مجھے قدرت دی ہے تو اس کی اشارے پر میں کر رہا ہوں، قدرت اس کی چلتی ہے، حکم اس کا چلتا ہے، میرا کچھ بھی نہیں، اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا۔ تو سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں، ہر چیز پر وہ قادر ہیں،
تو اس لیے اس کے برابر اللہ ہونا تو دور کی بات، اس کے برابر، اس کے مشابہ اور اس کے مقابل بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو کافر قرار دیا جو حضرت مسیح کو خدا کہتے ہیں یا خدا کو حضرت مسیح کہتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کی جو غلط فہمی تھی اس کو دور فرماتے ہوئے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، اس نے بنائی ہے، اس کی ملکیت میں ہے، اور جو چاہے جس طرح چاہے جب چاہے بنا سکتا ہے، اس پر کوئی چیز بھاری نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کی اگر قدرت کا ہمیں یقین ہو جائے گا، اللہ کی ذات کون ہے اس کو اگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو یہ سارے مسئلے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے جواب نہیں دیا بلکہ اپنی قدرت کو بتا دیا۔ جب اللہ اتنی قدرت رکھتا ہے تو یہ سب آپ کی غلط فہمیاں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود بخود کافر ہو جاتی ہے جب اللہ کی قدرت کو اور اللہ کی صفات اور ذات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔